علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مصطفیٰ کی لاڈلی زہرا کا من ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وصحبه وبارك وسلم۔ اب توجہ کریں ذرا، ایک باجی نے جب مجھے آنے کے لیے کہا تو ایک بات انہوں نے کہی، تب سے میرے ذہن میں یہ چیز گونج رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا میں بیان بھی کروں۔ بیان کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو نحوست ہے اس کو دور کر دے اور ہمارے گھروں پہ رحمتوں کی بارش نچھاور فرمائے، اور یہ دعا کیا کرے اے اللہ ہمارے بچوں میں اور ہم میں نماز پڑھنے کی جو ہے وہ محبت عطا کر دے ہمارے دلوں میں، اور ہمیں اس طرف موڑ دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ توجہ کریں ذرا، یہ میں کیوں بیان کر رہی ہوں، توجہ۔ ایک عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے یا نبی اللہ سونیا دعا کر دے اللہ پاک میرے گھر میں برکتیں کر دے، اللہ میرے گھر، ساریاں بولے جی اللہ میرے گھر برکتیں کر دے، رحمتیں کر دے۔ اللہ کی محبوب نے فرمایا بی بی برکتیں تو ہو جائے گی، دعا بھی کر رہا ہوں، یہ تو بتا تو مسلمان ہے؟ عرض کیا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ملا کر 7-8 بندے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ان 7-8 میں، توجہ، ان 7-8 میں کتنے ایسے ہیں کہ جو بالغ ہیں جن پر نماز فرض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 افراد ایسے ہیں جو بالغ ہیں جن پر نماز فرض ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا ان 5 میں سارے کے سارے نمازی ہیں؟ توجہ نہ سنے جی۔ تو عرض کرتی یا نبی اللہ میں اور میرا شوہر نماز ادا کرتا ہے، کدی کدی ڈنڈی بھی مار لیتی ہے لیکن ہم پڑھتے ضرور ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میں تجھے بتانے والا ہوں وہ یہ بتانے والا ہوں کہ اگر اللہ کی رحمتیں چاہتی ہو تو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اور جب آپ اللہ کے سامنے جھکو گے تو اللہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کریں ذرا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ عرض کرتی یا نبی اللہ میں کوشش کروں کہ میں نماز پڑھا کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ وعدہ کر کے جا کہ تم نمازی خود بھی نماز پڑھے گی اور اپنے شوہر کو بھی تلقین کرے گی اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائے گی۔ عرض کرتی یا نبی اللہ وعدہ کرنی ہے۔ اب توجہ کرے ذرا، گھر آ گئی، شوہر بھی نماز ادا کر رہا ہے، بچے بھی نمازی بن گئے، خود بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ اب توجہ کریں، شوہر کو ساتھ لیا، 6 مہینے کے بعد سننے والا مقام ہے، 6 ماہ کے بعد حضور کے پاس پھر گئے، عرض کیا یا نبی اللہ اسیدہ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔
لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوئی. ساریاں بولو برکت نہیں ہوئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن کی تلاوت بھی کیا کر, قرآن بھی پڑھا کر. عرض کرتی ہے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے جس کا قرآن پڑھا جاتا ہے, رب فرماتا ہے میں اس گھر والے کو, اس گھر کو 7 بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. کنی باری دیکھنا ماں, ساریاں بولے جی کنی بار دیکھنا, 7 بار. رب فرما رہے ہیں نہیں میں ماری جاواں, رب العالمین واسع کرسی السماوات فرما رہے ہیں کہ جتنے قرآن پڑھا جاتا ہے میں 7 بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. قربان جاؤ یہ تھوڑا سا میں اور بھی بیان کر دوں. کسی نے عرض کیا یا نبی اللہ قرآن پڑھنا والا تو بڑا مقام لے گیا کیونکہ رب دے نال محبت کرتا ہے. رب دے گھر نوں بھی 7 بار 7 ٹائم اس کے گھر کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو اللہ کے محبوب مسکرا پڑے, عرض کیا یا رب العالمین یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے 7 بار اے میرے مالک تو اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, تو یہ بھی بتا دے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کو کتنی بار دیکھتے ہو. قربان جاؤ. اور جبریل امین آ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ اور رب نے حکم دیا ہے اور رب فرما رہا ہے سونیا جو قرآن پڑھتا ہے اس کے گھر کو 7 بار دیکھتا ہوں. کتنی باری محبت کی نظر سے 7 بار دیکھتا ہوں. اور جو تیرے اوپر درود پڑتا ہے سونیا میں اندے گھر کو 70 بار محبت کی نظر نال دیکھنا وا, 7 نال زیرو لا دینا وا, 70 بار اس گھر کی. اور میں ہی نہیں دیکھنا بلکہ حورے فرشتے بھی دیکھتے ہیں. اور یہاں تک روایت میں آیا ہے جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے, جہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے, جہاں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے, قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے, قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, رب فرماتا ہے اے امتیوں میرے نبی کے امتیوں تم لوگ جو درود پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہو, پر تمہارے جانے کے بعد اس گھر کی زیارت کو 70 دن تک فرشتے آتے رہتے ہیں. روایت مستند ہے. کتنے دن, ساریاں بولے آگے کتنے دن, 70 دن فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف زیارت کرتے ہیں, میں نے یہاں تک دیکھ پڑھا ہے کہ جہاں پر امتیوں کے قدم آئے ہو, جن پر جس جگہ پر درود و سلام پڑھنے والوں کے قدم آئے ہو وہاں پر وہ آ کر اپنے پر مسلتے ہیں. ایویں نہیں کہتی میرے گندے قدم اور ان کا حرم. سونے اسی تک گناہگار ہوں, اسی تک گناہگار ہوں. چوڑے والیاں ناز دکھالن, توجہ کرے ذرا باجی, چوڑے والیاں ناز دکھالن دور نکالیاں جاون تے چکڑ پریاں لنگ لنگ آون قرب حضوری پاون. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ جس کو نواز دے, جس کو, ساریاں بولو, جس کو نواز دے. اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے, یہاں تک سنا ہے کیا کہ جب آپ اور میں آئے ہیں تو کوئی یہ کہتا ہے میں گاڑی پر آئی, کوئی کہتی ہے میں جی موٹر سائیکل پر آئی, کوئی رکشے پہ آئی, کوئی پیدل آئی. اور رب فرماتا ہے اوے میرے نبی دے امتیوں, میری نبی کی امتیوں سنو ذرا کہ تم بظاہر پیدل آئی ہو, بظاہر تم رکشے پہ آئی ہو, بظاہر گاڑی پر آئی ہو, پر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے اور ان کے پر تھے, وہ اپنے پروں پر تمہیں لے کر یہاں آئے ہیں. یہی مقام مدرسے کا ہے کہ جو بچہ یا بچی یا جو لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو اپنے پروں پہ لے لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا, توجہ کیجئے گا ذرا. تو یہ محفل کوئی عام محفل نہیں, سننے والے 3 بھی ہو تو مزہ آ جاتا ہے. لہذا یہ وہ محفل ہے, اللہ فرماتا ہے جہاں پر ہمارا عقیدہ ہے, جہاں پر درود و سلام ہوتا ہے, جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, جہاں پر نبی پر درود پڑھا جاتا ہے, کملی والے آقا
مدینے سے چل کے اس گھر میں آ جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہر بندے نے اپنے اپنے عقیدے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے عقیدوں کو سلامت رکھے. پر غور کرے ذرا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کیا محبت کرنے والا جب آنکھ بند کرتا ہے تو کیا آقا اس کے سامنے نہیں آ جاتے؟ بولے ذرا, کیا نہیں آ جاتے؟ اور آپ فرماتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس کو 7 بار اور جو درود پڑھتا ہے اس کو 70 بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. اب توجہ کرے ذرا, وہ عورت وہ مرد جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, عرض کرتا ہے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, میں نے نماز بھی ادا کی اور میں نے قرآن بھی پڑھا, پر میرے گھر میں برکت نہیں ہوئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ برکت نہیں ہوئی. اب میں کیا کروں؟ میں دونوں عمل کر رہا ہوں, ہم دونوں عمل کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا آؤ میرے اصحابیوں, چل کے اس کے گھر کی خبر لیتے ہیں. اس کے گھر کی اینجلی میں کدی پڑے آسانیاں, ذرا زور و شور سے درود پڑا کرے اور سبحان اللہ لازمی کہا کرے. کیا کہا کرے؟ ساری بولو, سب بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آپ کو اور مجھے توفیق عطا کی کہ آج آپ اور میں ان کے گھر محفل میلاد میں ہیں. وہ بہت رب بڑا ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے. اب دیکھیں ذرا, وہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے اپنی اصحابیوں کو ساتھ لیا. ذہن میں ہے نا بیان؟ کہاں آ گئے؟ اس اصحابی کے گھر آ گئے. اصحابی کے گھر آ گئے, اس بی بی کے گھر آ گئے, اور ابھی دروازے میں ہی ہیں آقا. آپ نے اندر نہیں آئے. آپ نے پوچھا بی بی کرتا سونا ہی پر یہ 10 خود بنایا ہی یا بریا بنایا خریدی آئی؟ عرض کر دیے سونیا یا نبی اللہ, یہ میں نے بنا بنایا خریدا ہے. وہ عرض کرتا ہے آقا ہم نے بنا بنایا خریدا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر بنا بنایا خریدا ہے تو پھر ایسا کر, ابھی گنجائش بھی نہیں ہے کہ کچھ اور بتاؤ, لیکن ایسا کر کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے. اپنی چوکھٹ کو, اب توجہ کریں, کئی لوگوں نے اس چیز کو غلط رنگ دیا ہے کہ چوکھٹ کو بدلنے سے یہ مراد ہے, کیونکہ اللہ کے ایک نبی تھے, ان کے لیے ان کے والد نے فرمایا تھا کہ چوکھٹ بدل دے. تو یہاں پہ اور معاملہ ہے, توجہ, آگے چل کے توجہ, مختصر بیان کر رہی, آگے چل کے اس کی وضاحت جو ہے نا میں دینا چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کیوں فرماتے, کیونکہ گل جڑی اندر ہے وہ سنا رہی ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر اپنی چوکھٹ کے نیچے سے مٹی نکال دے اور وہ دور ویرانے میں پھینکا, اور زرخیز جگہ سے, زرخیز جگہ سے پکیزہ مٹی لا کے اپنی چوکھٹ کے نیچے پھیلا دے. تو اس شخص نے, اس اصحابی رسول نے ایسا ہی کیا. کیا کیا؟ مٹی اور لا کے ڈال دی. پہلی مٹی پھینک دی, جب پھینک دی تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. عرض کیا یا نبی اللہ میں تو مٹی سوڑ دیتی ہے اور نئی مٹی بھی ڈال دی ہے. اب اللہ کے محبوب نے دعا کی اور اب مسجد میں آ گئے. جب آئے تو دوسرے دن وہ اصحابی رسول عرض کرتا ہے یا نبی اللہ ایک رات میں میری تقدیر بدل گئی. ایک رات میں وہ رب قادر ہے, ایک لمحے میں تقدیریں بدلنے پہ قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے. کئی ساری عمر ہونا کما دے نہیں نے, کئیاں نو ایک پل چاہتا کر دیتا ہے. توجہ کریں ذرا, ایک رات میں, توجہ کریں, توجہ, ایک رات میں تقدیر بدل گئی. اللہ کے محبوب مسکرا پڑے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسے تھا کہ جیسے کوئی رکاوٹ تھی میری اور رزق کے درمیان میں, وہ رکاوٹ ہٹ گئی. جن سے پیسے لینے تھے یا نہیں بھی لینے تھے وہ بھی آ کر دے گئے. میری تقدیر بدل گئی اور گھر سے جو ہے نا ایسے بے رونقی ختم ہو گئی. اب توجہ, بے رونقی ختم ہو گئی, اللہ کا فضل ہو گیا. تو یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا
آپ کا آنا ہی رحمتوں کا نزول ہے، لیکن وہ مٹی جو اٹھوائی پھر پھکوائی پھر اور مٹی ڈلوائی، توجہ بی بی توجہ، اور مٹی ڈلوائی اور مٹی ڈلوائی، تو یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، توجہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مٹی میں نے اس میں سے نکلوائی اور پھکوائی، اس مٹی میں ایک بے نمازی کا دانت تھا۔ کسی نعتاں ہی سن دیا رہ دیا جے، کوئی اور سنن والی گل بھی سنیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثنا خوان بھی بنائے، نعتیں بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیثیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب توجہ کرے ذرا، کیا تھا؟ بولو، بے نمازی تھا، جنہیں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، وہ دانت تیری چوکھٹ کے نیچے آ گیا تھا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، پھر فرمایا دیکھ لے، پھر تو نمازیں بھی ادا کر رہا تھا، تو قرآن بھی پڑھ رہا تھا، تیری بیوی بھی ذکر و اذکار بھی کر رہی تھی، لیکن رحمت اندر نہیں آ رہی تھی۔ رحمت، چاہیے بولو، رحمت نہیں آ رہی تھی۔ تو جب وہ نکال دیا تو ساری رحمتیں آ گئی۔ اب توجہ کریں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بے نمازی کا دانت، ایک دانت آپ کی چوکھٹ کے نیچے ہوگا تو رحمتی اندر نہیں آتی۔ تو جہاں پر کوئی نماز پڑھتا نہ ہو وہاں پر رحمتوں نے کیا لینے آنا ہے؟ وہاں پر تنگسی نہیں آنا ہے، وہاں پہ نحوست نہیں آنا ہے، وہاں پر تنگ دستی نہیں آنا ہے نا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے دعا کروائی کہ مولا ہمارے گھر سے نحوستیں دور کر دے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول کر دے۔ پیارے حبیب کا صدقہ